السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ کیا کبھی سوچا ہے؟ دوستو، میرا بھی آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوائے قرآن کے اور کچھ کیوں نہیں چھوڑا؟ سوال۔ آپ نے اپنے سے منسوب روایات اگر آپ چاہتے تو لکھوا سکتے تھے نا، جس طرح آپ نے قرآن لکھوایا تو آپ روایات بھی لکھوا سکتے تھے، کیوں نہیں لکھوائی؟ سوال۔ کیا کبھی سوچا ہے خلفائے کرام رضی اللہ عنہم انہوں نے رسول اللہ سے منسوب کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ وائے، لماذا، کیوں؟ سوال۔ کیا کبھی سوچا ہے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی انہوں نے ظاہری بات ہے اپنے ادوار میں جس طرح تاریخ کے مطابق یقیناً قرآن کے نسخے اس کو مختلف کنٹریز میں، مختلف علاقوں میں لکھوا کر بانٹا ہوگا؟ سوال۔ رسول اللہ سے منسوب روایات کو کیوں نہیں لکھوا کر بانٹا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے آخری صحابی، لاسٹ، تاریخ کے مطابق، ہسٹری تاریخ کے مطابق کون؟ ابو طفیل رضی اللہ عنہ 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ آخری صحابی نے رسول اللہ کی وفات کے 100 سال بعد فوت ہوئے۔ یہ لگ بھگ 100 سال تک یہ صحابی رسول اللہ کی وفات کے بعد زندہ رہا۔ اس صحابی نے رسول اللہ سے منسوب کوئی روایت کیوں نہیں لکھی؟ وائے، لماذا، کیوں؟ سوال۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کبھی سوچا ہے انہوں نے رسول اللہ سے منسوب کوئی روایت ہمیں بیان کیوں نہیں کی؟ جتنے بھی روایت پرست سن رہے ہیں، جتنے بھی، آپ سب کو ابو جعفر تنولی کا چیلنج ہے، تم میں سے ہے کوئی مائی کا لال جس نے ماں کا دودھ پیا ہے تو حضرت فاطمہ سے منسوب روایت لاؤ جس کی سند صحیح ہو، اس کے اندر کوئی ضعیف راوی نہ ہو، کوئی کذاب راوی نہ ہو، کوئی مدلس راوی نہ ہو، کوئی مستور راوی نہ ہو، کوئی مختلط راوی نہ ہو، اور روایت غریب نہ ہو۔ یہ 6 شرطیں پوری کرو، تا قیامت تک چیلنج ہے کوئی تو آئے سامنے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ قرآن میں دیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ، اچھائی کا جنت۔ اگر روایات دین ہوتی، غور سے سننا، اگر روایات دین ہوتی تو یہ سارے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ سے منسوب ضرور بیان کرتے۔ کیا وجہ ہے ہمیں صرف حضرت ابو ہریرہ سے 5300 سم تھنگ روایات ملتی ہیں، عبداللہ ابن عباس سے 2000 کے قریب؟ آپ کو پتہ ہے محدثین یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے 8 یا 9 روایتیں سنی ہیں، باقی کس سے سنی؟ سوال۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے آپ اسرائیلیات بیان کرتے تھے۔ وحی پر کبھی سوچا ہے وحی پر پابندی لگوانا کفر ہے؟ مثال کے طور پہ کسی ملک کا بادشاہ بولے کہ آج سے قرآن نہیں چھپے گا، کہیں بھی پڑھایا نہیں جائے گا، جو قرآن پڑھائے گا اس کو ہم جیل میں ڈالیں گے۔ یہ کفر ہے نا، اللہ کی راہ سے آپ روک رہے ہو۔ اگر روایات بھی وحی ہے، دین کا حصہ ہے، تو حضرت عمر نے دین کے حصے پر پابندی کیوں لگائی؟ لماذا، وائے؟ سوال۔ جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ نے کی ہے وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ یہ بول کر،
اگر روایات بھی دین ہوتی، اگر روایات بھی وحی ہوتی جس طرح قرآن کی وحی ہے، تو پھر اللہ اس کی بھی اسی طرح حفاظت کرتا۔ کیا وجہ ہے اللہ نے اسے ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راویوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا؟ سوال۔ اللہ نے قرآن کو محیمن، نور، فرقان، ہدی للمتقین فرمایا ہے۔ کیا وجہ ہے جو روایات ہیں اس کو اللہ نے نور نہیں کہا، محیمن نہیں کہا، فرقان نہیں کہا، ہدی للمتقین نہیں کہا؟ وائے؟ لماذا؟ کیوں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو روایات کو نہ لے وہ گمراہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ پورا اسلام قرآن اور سنت میں ہے، اور سنت قرآن کا حصہ ہے۔ جس طرح میری پلکیں میری آنکھوں کا حصہ ہے، میرے ناخن میری انگلی کا حصہ ہے، اسی طرح سیم سنت قرآن کا حصہ ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ تمہیں دکھائے کیا؟ سنن، سنت کس کی؟ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے ہیں۔ نماز، حج، عملی عبادات، سب کی سب، ختنہ، جنازہ، سب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سنت متواترہ سے آبزرویشن کر کے دیکھ کے نقل ہو رہے ہیں۔ پوری امت کر رہی ہے۔ روایات تو ایک چھوٹا سا طبقہ بیان کر رہا ہے نا، کتنی روایات ہیں جس میں اکیلا ابن شہاب الزہری ہے۔ لیکن نماز، حج تو ایسی چیز ہے جسے امت نے آگے نقل کی ہے، دیکھ کے سیکھا ہے۔ دن میں 5 دفعہ، مہینے میں 150 دفعہ نماز پڑھی جاتی ہے لگ بھگ، دیکھ کے لوگوں نے سیکھا ہے۔ میرے سامنے ایک چیز مہینے میں 150 دفعہ پریکٹس کی جائے گی تو میں دیکھ کے سیکھ لوں گا نا۔ یہ جو لوگ پائلٹ بنتے ہیں جنگی جہازوں کے، F-16 ہاں، JF-17 تھنڈر، J-10، پتہ نہیں کون کون سے F-35، یا جو ہمارے PIA کے جہاز ہیں، یہ جو پائلٹ بنتے ہیں یہ کتاب پڑھ کے تو نہیں بنتے، یہ پریکٹیکل آبزرویشن کرتے ہیں۔ ساتھ میں استاد بیٹھتا ہے، بتاتا ہے انہیں یہ بٹن اس کام کا ہے، یہ بٹن اس کام کا ہے، ایمرجنسی ہو جائے تو یہ بٹن دبانا ہے، انجن آف ہو جائے تو دوسرا انجن اس طرح چالو کرنا ہے۔ ایک ایک چیز گہرائی میں بتائی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے۔ اگلا بھی آبزرویشن کر کے دیکھ کے سیکھتا ہے، پڑھ کے نہیں۔ نماز، حج اور جو سنتیں ہیں یہ دیکھ کے امت نے آگے منتقل کیے ہیں، اور پچھلے حصے نے اگلے حصے والے کو دیکھ کے سیکھا ہے۔ پہلی کتاب کبھی سوچا ہے موطا مالک روایات کی 150 یعنی 150 ہجری کے آگے پیچھے لکھی گئی؟ کیا اس سے پہلے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ لوگ حج نہیں کرتے تھے؟ لوگوں کو طریقہ نہیں آتا تھا ختنہ جنازے کا؟ مزے کی بات، موطا مالک میں 2 مسئلے ہیں، بڑے مسئلے۔ ایک تو امام مالک صاحب مدلس ہیں، صیغہ عن سے بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا، زیادہ تر روایات امام مالک نے نافع سے لی ہیں، اور نافع کا آخری عمر میں حافظہ خراب ہو چکا تھا۔ اب آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کہ مالک نے نافع سے کون سی روایت حافظہ خراب ہونے سے پہلے لی ہے اور کون سی بعد میں؟ یہ جتنے بھی سوال میں کر رہا ہوں کسی کا جواب روایت پرستوں کے پاس نہیں ہے، کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ تمہارے جتنے بھی بڑے راوی ہیں، جتنے بھی، سب کے سب مدلس تھے۔ مدلس راوی کسے کہتے ہیں؟ ABC۔ اگر سی یہ بولے کہ مسٹر اے نے یہ بات کہی ہے تو ہم سی سے پوچھیں گے کیا تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے مسٹر اے کو بولتے؟ مسٹر سی بولے گا نہیں، میں نے بی سے سنا، بی نے اے سے سنا۔ اب ہم نے کیا دیکھا؟ سی نے بی کا نام چھپا دیا، اسے کہتے ہیں تدلیس کرنا، اور جو تدلیس کرے اسے مدلس کہتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے راوی ہیں اہل سنت کے، ابن شہاب الزہری، سفیان الثوری، سفیان بن عیینہ، ابراہیم نخعی، قتادہ، اعمش، لائن لگی ہوئی ہے، سب کے سب مدلس تھے۔ راوی کا نام چھپا دیتے تھے سند میں سے جو ضعیف ہوتا تھا۔ یہ حال ہے۔ تمہارا دین سارا روایت پرستو، بخاری مسلم کو فالو کرنے والوں، قرآن چھوڑنے والوں، تمہارا سارا دین ان پہ کھڑا ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ رسول اللہ پہ جادو ہوا، کہتے ہو نا رسول اللہ پہ جادو ہوا، کیا وجہ ہے
اس جادو کا سوائے حضرت عائشہ کے کسی کو پتہ نہیں لگا؟ سوال. نہ خلفائے کرام کو پتہ لگا، نہ اور ازواج کو پتہ لگا، نہ اور اصحاب کو پتہ لگا. صرف ایک حضرت عائشہ سے منسوب روایت ہے. اور پھر حضرت عائشہ بھی روایت کے مطابق یہ قصہ کہ رسول اللہ پہ جادو ہوا 6 مہینے، یہ صرف ایک ہی بندے کو بیان کر رہی ہیں، عروہ بن زبیر، جو ان کا بھانجا ہے. تاریخ کے مطابق حضرت عائشہ کے تو تاریخ کے مطابق درجنوں اسٹوڈنٹس تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ صرف ایک بندے سے بیان کیا ہے؟ وائے، کیوں، لماذا؟ سوال. حضرت عائشہ نے حسبکم القرآن، تمہیں قرآن کافی ہے، کیوں فرمایا؟ جب انہیں پتہ لگا عبداللہ ابن عمر رسول اللہ سے منسوب بیان کر رہے ہیں کہ میت کو عذاب ہوگا اگر گھر والے روئیں گے، تو آپ نے کہا اللہ رحم کرے، عبداللہ ابن عمر کو سننے میں غلطی لگی، اور پھر لوگوں کو فرمایا حسبکم القرآن، تمہیں قرآن کافی ہے، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی. یہی کام اگر میں کرتا نا تو آپ ہمیں کہتے ہو نا منکر حدیث. بتاؤ حضرت عائشہ پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ہر چیز کو قرآن پہ تولو. تمہیں میں یہی سمجھا رہا ہوں، قرآن پہ تولو، قرآن پہ پیش کرو. اہل تشیع شیعہ، آپ ان پہ ہزار تنقید کرو، اور ہم بھی کرتے ہیں مختلف معاملات میں، لیکن ایک چیز ان کی اچھی ہے، جو چیز اچھی ہے مانو. ان کے ہاں ایک اصول ہے، روایات کو پیش کیا جائے گا قرآن پہ. جتنی زیادہ سندیں ہیں اور مضبوط سندیں ہیں، لیکن اگر متن قرآن کے خلاف ہے تو اس روایت کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا. رسول اللہ کے والدین کو تم اہل سنت والجماعت، تم لوگ بولتے ہو کہ رسول اللہ کے والدین جہنمی ہیں. تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. اگر والدین رسول جہنمی ہوتے، اللہ یقیناً قرآن کے اندر ذکر کرتا، جس طرح حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا ہے. یہ تو اس سے بھی بڑا کیس تھا. اور پھر تمہاری تاریخ کیا بولتی ہے کہ رسول اللہ کے والد جو ہے، رسول اللہ ماں کے پیٹ میں تھے، وہ فوت ہو گئے، اور والدہ بھی رسول اللہ 4 یا 5 یا 6 سال کے تھے، فوت ہوگی. کافر تو اس کو کہتے ہیں جو انکار کرے، جس پہ تو اسلام پیش ہی نہیں ہوا تو کافر کیسے؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اہل فطرت ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آپ سے پہلے ان کو ڈرانے والا کوئی نہیں بھیجا گیا. تم لوگوں نے 2 مظلوم لوگوں کو، جن پہ تم لوگوں نے ظلم کیا، اہل سنت والجماعت، قیامت کے دن رسول اللہ پوچھیں گے تم سے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا قرآن کے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا؟ تو میرے والدین کو کیوں کافر بولتا رہا اور جہنمی بولتا رہا، ظالم انسان. حماد بن سلمہ راوی صحیح مسلم کا، جس پہ بہت زیادہ جرح ہے، تنقید ہے علماء کی، اس کی روایت پہ تو نے اعتبار کیا، اور اللہ جو ہر غلطی سے پاک ہے، تو نے اس کی بات پہ اعتبار نہیں کیا. کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ مجھے یہ بتاؤ. تمہارے تو روزے ہی باطل ہیں، اتنی بڑی عبادت سے تم محروم ہو. اللہ کا جو قرب حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں تم لوگ فیل ہو. اللہ کہہ رہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ کیا إِلَى اللَّيْلِ، رات آنے تک روزہ پورا کرو. اور تم لوگ وقت غروب کو روزہ کھولتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ رات ہے. میرا اہل سنت والجماعت تم سب کو چیلنج ہے تم میں سے کوئی مائی کا لال جس نے ماں کا دودھ پیا ہے تو قرآن سے ثابت کرے کہ وقت غروب کو اللیل کہتے ہیں. آیت پیش کرو. شاباش. اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے دوستو نسلخو منہ النہارا، کہ میں کھینچ لیتا ہوں، منہ اس میں سے، کس میں سے؟ رات میں سے، نہارا روشنی کو. معلوم ہوا قرآن کے مطابق رات کی نشانی کیا ہے؟ اندھیرا، بغیر روشنی کے. آپ لوگ اہل سنت جب روزہ کھولتے ہو نا، افق پہ، ہورائزن پہ روشنی ہوتی ہے، سرخی ہوتی ہے. یہ کون سی رات ہے جس میں روشنی بھی ہے، سرخی بھی ہے؟ تمہارے روزے باطل، مزے کرو. آخری سوال دوستوں، کبھی سوچا ہے رسول اللہ کی وفات تاریخ کے مطابق 11 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پہلی صدی یعنی 11 ہجری سے لے کے 100 ہجری تک
کتنا بنتا ہے 89 سال، یعنی 90 سال سمجھو، 90 سال تک کسی مسلمان نے رسول اللہ سے منسوب کوئی روایت کی کتاب نہیں لکھی. کیوں؟ وائے لماذا؟ صحیفہ ابن منبع وہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ ابن منبع یہ دو بھائی تھے، یہ دونوں مستور ہیں، ان کو ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. ان کے مرنے کے بعد جو محدثین پیدا ہو رہے ہیں وہ سچا کہہ رہے ہیں، ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی انہیں سچا نہیں کہہ رہا، نہ تعریف کر رہا ہے. اور اسی طرح صحیفہ صادقہ وہ بھی ثابت نہیں ہے. عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس سند پہ محدثین کی جرح ہے. کوئی کتاب ثابت نہیں ہے. پہلے 100 سالوں میں رسول اللہ کی وفات کے پہلے 90 سالوں میں 100 سالوں میں کوئی کتاب ثابت نہیں ہے. کیا وجہ؟ اس زمانے کے لوگوں نے رسول اللہ سے منسوب روایات نہیں لکھیں. کیا انہیں رسول اللہ سے پیار نہیں تھا نا، پھر کیوں نہیں لکھیں؟ وائے، کیوں، لماذا؟ دوستو بہت سے سوالات ہیں، میں تو پوری رات سوال کر کے تھک جاؤں گا، لیکن یہ ایسے ڈیٹ ہیں ایک سوال کو جواب نہیں دیں گے. کہتے ہیں اللہ پاؤں رکھتا ہے جہنم میں، روایت پرست کہتے ہیں، اور پھر پاؤں ایسا ہوگا فی ہا، اس کے اندر رکھے گا، اور پاؤں کی اتنی پاور ہوگی، اتنا وزن ہوگا کہ جہنم آپس میں گڑمڑ ہو جائے گی. پھر بولے گی یا اللہ بس 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 ہو گئے. یہ عقیدے ان کے. لیسا کمثلہ شیء وما قدر اللہ حق قدر. یا اللہ ان روایت پرستوں نے تیری قدر نہیں کی. اب بھی وقت ہے، لوٹاؤ قرآن کو، تھام لو، یہ چانس پھر نہیں ملے گا. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.